اللہ الرحمن الرحیم 17 رمضان المبارک تاریخی اہمیت۔ رمضان مبارک اسلامی کیلنڈر کا 8واں ماہ مبارک ہے۔ یہ متبرک و محترم مہینہ اپنے اندر عظمت و فضیلت اور اہمیت کے ایک سے ایک بڑھ کر کئی روشن پہلو سے منور ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیتے ہوئے اس کے دنوں میں کی گئی جانے والی اہم عبادت یعنی روزے کو خاص اپنی عبادت کہا ہے۔ یوں تو اہل اسلام کے لیے اس ماہ کا یعنی رمضان مبارک کا ہر لمحہ روح پرور اور ہر روز عید کہلا سکتا ہے، لیکن فطرت کے اصول فضیلت کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری الہامی کتاب قرآن پاک میں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض سے واضح کیا ہے کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس طرح ایام میں جمعہ کو فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح دوسرے مہینوں کو بھی ایک دوسرے مہینے پر کچھ مہینوں کو ممتاز مقام عطا کیا گیا ہے۔ 17 رمضان کے دن کے اہمیت والے 3 واقعات کا ذکر کریں گے۔ ایک واقعہ جنگ بدر میں فتح کا ہے۔ یہ اسلام اور کفر کے مابین پہلی جنگ تھی، اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے نہایت اہم تھی۔ مسلمانوں کا بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ کے میدان میں نکلنا بہت حوصلے، حکمت اور جوش و جذبے کے ہتھیاروں سے مسلح ہونا ضروری تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں یہ سب کچھ حاصل اور میسر رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال طریقے سے جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا۔ مثلاً مسلمانوں کو اونچی جگہ پر خیمہ زن ہونے کا حکم دینا، جنگ کے دوران بھی دشمنوں کو انسانی حقوق کا پورا خیال فرمایا کہ بدر میں پانی کے کنویں پر مسلمانوں کو قبضہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی اس کنویں سے سیرابی کا موقع فراہم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جو کوئی دشمن کنویں سے پانی پینا چاہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ یہ اخلاقی برتری کا وہ ہتھیار تھا جسے دیکھ کر انسانی دنیا کی جنگی تاریخ کے ممتاز افراد کو بھی سراہنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ دشمن پر ایک اعلیٰ اخلاقی برتری نے ان کے نفسیاتی تہ کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں 2 کم تجربہ کار 13 سال کے تقریباً 9 عمر بھائیوں نے، جن کا نام معاذ اور معوذ تھا، دونوں نے مل کر ایک گاگ تجربہ کار مخالف سردار ابو جہل کا خاتمہ کیا، اسے جہنم حاصل کیا۔ اس جنگ میں 70 کفار کو واصل جہنم ہونے کا موقع ملا۔ کل 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار 1000 کے لگ بھگ تھے۔ وہ کفار دوسرے لشکری جنگی ساز و سامان سے بھی لیس تھے۔ 17 رمضان مبارک کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ نتائج کے اعتبار سے نہایت اہم معرکہ تھا۔ اس کا شمار دنیا کے چند فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے، مدینہ منورہ میں مستحکم حکومت ہوئی، مدینہ کے یہودی مرعوب ہوئے اور مکہ کے قریش کی شہرت بری طرح متاثر ہوئی اور ان کی دیگر قبائل میں وقت کم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اہل بدر بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ 17 رمضان کا دوسرا اہم واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی اعلان نبوت سے 7 سال قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی، مکہ میں پیدائش ہوئی۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ آپ کی وفات سن 2 ہجری میں
غزوہ بدر میں فتح کی روز ہوئی۔ اس فتح کی خوشخبری عین اسی روز حضرت زید بن حارثہ نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو سنائی۔ وفات کے وقت عمر مبارک 25-26 سال کے قریب تھی۔ تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مصروفیت کے سبب ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ پا سکے۔ آپ نے غزوہ بدر سے واپسی کے بعد ان کی قبر پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میری بیٹی کی قبر وسیع فرما دے۔ مکہ حبشہ اور مدینہ میں زندگی کے ایام بسر فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ہے آپ کی تربیت ہوئی جو اکثیر اعظم ہے اور کمالات حیات کا موجب بنی۔ نبی کی بیٹی ہونے کے ناطے آپ کو اذیتناک مراحل سے گزرنا پڑا اور دین حق کے اعتبار میں صدمات بھی برداشت کرنے پڑے۔ آپ نے ہجرت حبشہ اور یہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی اور نبوت کے 5 سال، اور دوسری بار پھر ہجرت مدینہ ہوئی نبوت کے 13ویں سال، جو بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مجلس میں باہمی مشاورت اسلامی ہجری سال کا پہلا سال قرار دیا گیا، یعنی اس سال کو یہ آپ کو ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ یہ عجیب ایک اتفاق کی بات ہے، میں بیان کرتا چلوں۔ 2 کے انصاف کی شخصیت کا اہم ترین جز نظر آتا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، 2 نکاح ہوئے، 2 ہجرتیں ہوئیں، سن 2 ہجری میں وصال ہوا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کو سب سے خوبصورت جوڑا، یعنی مدینہ پاک میں سب سے خوبصورت جوڑا کہا جاتا تھا۔ برادران من، اب تیسرا اہم واقعہ یعنی 17 رمضان کا، اس کا پروسی ڈالی جاتی ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت صبر کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر، یار غار و مزار، خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المومنین میں بلند مقام کی حامل، جن کا لقب صدیقہ و حمیرہ، کنیت ام عبداللہ، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی، جو ان کی حقیقی بانجے حضرت عبداللہ کے نام کی نسبت سے عطا ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہونے والی پیدائشی مسلمان ہونے کا اعزاز رکھنے والی مسلمانوں کی برگزیدہ ترین ہستیوں میں بلند مقام کی حامل، امت مسلمہ کے علمی و فقہی دینی شخصیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 17 رمضان ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 سال تک زندہ رہیں۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور کے تمام اہم واقعات کی شاہد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خانگی زندگی سے مسلمانوں کو اسوہ حسنہ کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات باہم پہنچانے کا مصدقہ ذریعہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی پرخلوص رفاقت زندگی کے عمومی مقاصد اور اساس دین کی تعمیر میں بہت اہمیت کی حامل اور ملت اسلامیہ کے لیے مثالی زندگی کا نہایت اعلیٰ دستور العمل ہے۔ آپ کو ایک بلند علمی فضیلت و فضائل مناقب کی نسبت سے خواتین اسلام میں نہایت بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو محسن مت کہا جائے تو بجا طور پر آپ کو حق ہے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو اپنے خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ جنت البقیع میں محو استراحت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجوں اور بھانجوں نے آپ کو لحد میں اتارا۔ اللہ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد نبوی سے منسلک حجرہ پاک کو خاتم الانبیاء اور
اور ان کے دو اہم قریب ترین اسلام کی ممتاز شخصیات امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ان کی آخری آرام گاہ کے طور پر چنا، جس پر حکومت خزرہ عبدالآباد تک روزانہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قلب و نظر کے لیے تسکین اور روح پرور نظارے کا موجب بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تعلیمات اسلام سے روشناس رہنے اور ان پر عمل کرنے کی حرام توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت و بھائی چارے کا درس بھی ہمارا سلسلہ بھی قائم دائم رکھے، اس میں روز بروز بہتری و ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔